گلگت کے اکثر علاقوں میں آج بھی بزرگ بیاک میں بیٹھتے ہیں جہاں وہ مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اکثر ہم ان خوبصورت لمحات کو بطور تحفہ اپنے دوستوں کے لیے فیس بک میں، یوٹیوب میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ ایک ایسی بیٹھک میں مجھے ایک بزرگ کے پہلو میں خالی جگہ دکھائی دی تو میں وہاں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ بزرگ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ابھی میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوششوں میں تھا۔ بزرگ کہنے لگے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالیں، ان سے حال احوال پوچھیں، ان سے اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کچھ سوالات کریں، بلکہ یہ جو ہماری جنریشن زی ہے یہ لوگ لاجواب عہد میں جی رہے ہیں۔ یعنی ان کی آن لائن دوستیاں ہیں، آن لائن بیٹھکیں ہیں، آن لائن کھیلیں ہیں، آن لائن کاروبار ہیں، آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں، آن لائن ملازمت کرتے ہیں، آن لائن مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ بعض نایاب ترین کتابوں تک ان کی رسائی بھی ہے۔ تبھی اس جنریشن زی سے گفتگو کرنے کے لیے ہم جیسے لوگ ترستے ہیں، لیکن یہ لوگ پاس ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور رہتے ہیں۔ جمیل الدین عالی صاحب نے کیا خوب کہا ہے، برابر بیٹھنے والا بھی کتنا دور تھا مجھ سے، میرا ماتھا تبھی ٹھنکا فریب رنگ محفل دیکھ کر۔ بزرگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہنے لگے، میں کافی عرصے اپنے بچوں سے گفتگو کرنے کے لیے ترستا رہا ہوں، مگر اب اللہ کا کرم ہے، میرے پوتے نے مجھے اس کیفیت سے نکالا ہوا ہے۔ انہوں نے میری اس کیفیت کو محسوس کیا اور مجھے موبائل دیا اور مجھے ایک ایسے واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا جہاں ہر مزاج کے لوگ شامل ہیں۔ شروع میں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ گروپ ممبر میری باتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن اب میں پابندی کے ساتھ اس گروپ کے تمام سرگرمیوں میں پیش رہتا ہوں، کیونکہ میں اس بات کو جان چکا ہوں کہ ہم دنیا سے اپنی جہالت اور فرسودہ خیالات کی وجہ سے دور ہیں اور عہد حاضر کے فضائل و وسائل سے محروم ہیں۔ پھر بزرگ کہنے لگے، میرے جہاں دیدہ پوتے کی وجہ سے میرے دوست میری سرگرمیوں پر رشک کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری طرح مصروف رہیں، مگر وہ خود ساختہ انا پرستی کے حصار میں رہتے ہیں جہاں سے نکلنا انہوں نے اپنے لیے مشکل بنایا ہوا ہے۔ کل ہی کی تو بات ہے کہ ہمارے گروپ میں سائبر سیکیورٹی کی بات چھڑی تو ایک گروپ ممبر، شاید وہ پاکستان کے شمالی حصے سے تعلق رکھتا ہے، کہنے لگے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں کے راجا کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ فلاں جگہ آپ لوگوں کے مال و اسباب اور عزت و آبرو کی حفاظت کی غرض سے ایک قلعہ تعمیر ہوگا، اس لیے گاؤں کا ہر شخص اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے فلاں دن فلاں جگہ حاضر ہوں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ گروپ ممبر بڑی پابندی کے ساتھ گروپ ڈسکشن میں شریک رہتا ہے اور اکثر گاؤں کی باتیں بتاتے ہوئے جدید دنیا میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، وہ کہنے لگے کہ ہمارا گاؤں قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں کے باسی کئی ہنر جانتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، غریب پرور ہیں، مہمان نواز ہیں، گویا یہاں کے بزرگوں نے انہیں اس بات کی وصیت کی ہوئی ہے کہ تمہیں ہر صورت صفات رذیلہ سے کوسوں دور رہنا ہے۔ کئی دفعہ اس گاؤں سے کھانے پینے کی چیزیں لوٹ کر لے جانے کے لیے مختلف علاقوں سے لٹیرے آتے تھے۔ یہاں کے باسیوں نے اپنی یہ شکایت لے کر راجہ صاحب کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، آنے والے مفلوق الحال ہوں گے، تبھی تو یہ صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ ہم سے مانگتے تو یقیناً ان کی ضرورت سے زیادہ ہم انہیں عطا کرتے، مگر شاید یہ لوگ اپنی انا کی وجہ سے مانگنے کے بجائے لوٹ کر لے جانا مناسب سمجھتے ہوں گے۔ پچھلے دنوں لٹیروں نے اشیاء خوردنوش کے علاوہ یہاں کی کچھ خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، تبھی یہاں کا راجہ سخت برہم ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ اس گاؤں کی حفاظت کے لیے قلعہ بننا چاہیے تاکہ ہماری عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آئے۔ بس چند مہینوں میں قلعہ بن گیا اور پورا گاؤں اس قلعے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا اور کوئی بھی اجنبی شخص دروازے پر مامور سپاہی کی اجازت کے بغیر گاؤں میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی لشکر اس گاؤں کی طرف آتا تھا
تو برج پر ڈیوٹی دینے والے سپاہی تمام گاؤں والوں کو متوجہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، فوراً اپنے مال و اسباب کو محفوظ کریں۔ اس قلعے کے بننے کے بعد کسی لٹیرے کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے گاؤں کی طرف رخ کرتا، یہاں کے مال و اسباب کو لوٹنے کی سازش کرتا، یہاں کے اونچے فصیلوں کو نقصان پہنچانے کی ہمت کرتا، یہاں کی عزت و ناموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کرتا، کیونکہ قلعے کی سخت سیکیورٹی چاق و چوبند دستے لٹیروں کو اپنی اوقات میں رکھتے تھے۔ اتنے میں گروپ ممبر، شاید وہ جنریشن زی سے تھا، کہنے لگے، حضور آپ جو کہانی سنا رہے ہیں اسے ہم سائبر سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں، جس میں آپ کے قلعے کو ہم ڈیجیٹل قلعہ کہتے ہیں۔ اس قلعے کی ہر چیز کو ڈیٹا کہتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے راز، ان کے بینک اکاؤنٹس، تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بڑے قلعے یعنی انٹرنیٹ میں محفوظ ہیں۔ لیکن راجا کے دشمن بھی کم نہیں، جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر قلعے کی دیوار پھلانگ کر لوگوں کا ڈیٹا چرانا چاہتے ہیں۔ یہی لٹیرے ہیں جنہیں ہم ہیکرز کہتے ہیں۔ راجا صاحب جس بہادر سپاہی کو بلاتا تھا اسے سائبر سیکیورٹی کہتے ہیں۔ یہ سپاہی بڑا ہوشیار ہے، اس نے محل کے ارد گرد اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہیں جنہیں ہم فائر وال کہتے ہیں۔ اس نے ہر دروازے پر پاس ورڈ والے پہرے دار بٹھائے ہیں جو آنے والے کی شناخت کرتے ہیں، اور اندر کے کمروں میں اس نے اینٹی وائرس کتے چھوڑے ہیں تاکہ کوئی چور چھپ کر اندر نہ آ سکے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کوئی دشمن دوست بن کر آتا ہے، میٹھے جملوں کے ساتھ ایک نقلی فیک ای میل بھیجتا ہے جسے ہم فشنگ اٹیک کہتے ہیں، لیکن ہمارا سپاہی اس دھوکے کو بھی پہچان لیتا ہے۔ پھر بھی وہ لوگوں سے کہتا ہے، اگر تم اپنے دروازے پر کمزور تالے لگاؤ گے یا کسی اجنبی پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ یعنی اگر ہم خود احتیاط نہ کریں اور آسان پاسورڈ رکھیں یا ہر لنک پر کلک کر دیں تو ہم اپنے محافظ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے سائبر سیکیورٹی صرف ایک نظام نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے پاسورڈ مضبوط اور ڈبل ویریفیکیشن سیٹ کریں، فائلوں کا بیک اپ بنائیں، مشکوک ای میلز یا لنک سے دور رہیں اور اپنے ڈیٹا کو قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھیں۔ یوں ڈیجیٹل قلعہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ چور روز نئی چالیں سیکھتے ہیں اور ہمارا سپاہی سائبر سیکیورٹی روز نئی حکمت عملی بناتا ہے۔ یہ جنگ مسلسل جاری ہے اور اس میں علم، احتیاط اور دیانت ہی اصل ہتھیار ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، سائبر سیکیورٹی دراصل ڈیجیٹل دنیا کا وہ محافظ ہے جو ہماری شناخت، ہمارے پیسے اور ہمارے رازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔